اب دیکھیے کہ قرآن عظیم میں ایک لفظ آتا ہے قلب کا، جہاں پہ بڑا کاف لگا ہوا ہے، بڑا کاف جس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں۔ اب تم نے اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ نکالی، قلب کی جگہ تم نے قلب لگا دیا، یعنی بڑا کاف تھا تم نے چھوٹا کاف لگا دیا، تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب جو بڑا کاف کے ساتھ جو قلب لکھا ہوا تھا، اس قلب کا جو معنی ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، مگر تم نے دوسرا کاف لگا دیا، اب اس کے معنی چینج ہو گئے، اب اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ کہاں سے کہاں مطلب نکل گیا؟ تو اگر ہم ادائیگی کے ساتھ اگر نہیں پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کی صورت ہم نے پڑھ لی، مگر رب تبارک و تعالی ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تیسرا مقصد یہ کہ اب معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے تو خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں اس قرآن کو اپنے کردار اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے، یعنی جو خدا فرما رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تب جا کے واقعی ہم قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو قانون دیا ہے مسلمانوں، قرآن عظیم جو تم کو دیا گیا ہے، اگر تم نے اس کا صحیح مقصد نہ سمجھا، اگر خالی پڑھ لیا اور یہی ہوتا ہے کہ بس ہمیں ضرورت کب پڑتی ہے قرآن پاک کی، برا نہ ماننا، حقیقت تو یہی ہے ہم اس کو جینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کھولا تو کبھی قرآن کھانے کے لیے کہ گھر میں میت ہو گئی ہے تو کبھی میت ہو رہی ہے، یا پھر کبھی تو یعنی کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کی روح قبض نہ ہو رہی ہو، یعنی تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر ہم کسی حافظ کو بلاتے ہیں یا پھر سورہ یاسین کھولتے ہیں اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھو گے تو بے شک روح نکلنے میں آسانی جائیں گی، اور بھی اس کی فضیلت ہے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں اگر تو نے قرآن خالی مرنے کے لیے پڑھا، اگر تو جینے کے لیے پڑھ لیتا تو تیری زندگی آج اور ہوتی۔ اگر تو جینے کے لیے اگر سورہ یاسین پڑھ لیتا تو تیری زندگی کچھ اور ہوتی، مگر ہم نے قرآن پڑھا تو خالی مرنے کے لیے پڑھا، ہم نے قرآن کھولا تو خالی جہنم میں کھولا، ہم نے قرآن کھولا خالی ساتویں کے دن کھولا، ہم نے قرآن کھولا تو خالی فاتحہ میں کھولا۔ مسلمانوں کھولو، میں تو چاہتا ہوں تم تلاوت کرو، مگر مقصد یہ ہے میرا خالی فاتحہ 3 دن 40واں اور جہنم میں مت کھولو۔ ارے تم روز آؤ، تم روز قرآن پاک کھولو، اس کو سمجھو، اس کو سوچو خدا کیا کہہ رہا ہے اور مجھے کیسے اپنی زندگی کو جینا چاہیے، تب جا کے مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ ورنہ پھر وہی بات ہے کہ میرے پیر و مرشد جیلانی میاں نے مجھے کوئی خط لکھا اور مجھے اس خط میں سمجھایا، حضرت جی میں آپ کو ایک خط بھیج رہا ہوں، یہ آپ پڑھ لینا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے خط آیا، خط آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کا خط ہے، اب میں چوم رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، عطر لگا رہا ہوں، خوشبو لگا رہا ہوں، بس اسی طریقے سے دن گزرتے گئے۔ پیر و مرشد آئے، فرمایا حضرت جی میں نے آپ کو جو خط دیا تھا میں کہوں گا حضرت جی بڑا ادب و احترام میں نے کیا ہے، میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، ماتھے سے لگایا، عزت کی، عطر لگایا، خوشبو لگایا۔ فرمایا اور کیا کیا؟ فرمایا اور دوسرے دن بھی میں نے وہی کیا، میں نے چوما، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ حضرت جی جلال میں آ جائیں گے، ارے نادان میں نے جو خط، بے شک یہ تیرا ادب ہے کہ تو نے میرا خط سینے سے لگایا، ماتھے سے لگایا، مگر جو میرے خط بھیجنے کا جو مقصد تھا، میں نے کچھ وہاں پہ میسج بھیجا تھا، کچھ سندیش لکھا تھا، میں نے کچھ لکھا تھا کہ تم پڑھ لے گا تیری زندگی سنور جائے گی۔ میرے خط بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم پڑھے گا، پڑھ کر اس پر عمل کرے گا، تو بس خالی تو نے وہ خط لیا، سینے سے لگایا، ماتھے سے لگایا، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرا مقصد اور تیرا مقصد حل ہو گیا۔ بتاؤ مسلمانوں، رب تبارک بے شک ارے قرآن عظیم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن عظیم کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ایک سندیش ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ایک میسج ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ خالی چومنے کے لیے نہیں، خالی زیارت کرنے کے لیے نہیں، خالی ماتھے سے لگانے کے لیے نہیں، خالی تعویذ بنا کر گلے میں پہننے کے لیے نہیں۔ قرآن پاک اگر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ مسلمانوں تم اپنی زندگی میں قرآن کا استعمال کرو، کہ بے شک تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے، صحابہ نے، ان مسلمانوں نے جب قرآن پاک کو اس طریقے استعمال کیا کہ جب وہ ہندوستان میں آئے انہوں نے قرآن پاک کو نہیں چھڑا،
وہ ہندوستان میں آ کر، بھارت میں آ کر قرآن پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. انہوں نے گنگا کے پانی سے وضو کر کے قرآن پاک پہ عمل کر کے انہوں نے اسی ہندوستان میں نماز پڑھ کے دکھایا. سبحان اللہ. اسی لیے تو فرمایا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. آج لوگ